جب ہار اور جیت کا فیصلہ اللہ کے حوالے کر دو تو نصیب سے لگائی ہوئی ساری جنگیں ختم کر دینی چاہیے۔ اس کی مصلحت اور وقت کی ترتیب نہ سمجھنے کے باوجود بھی جب تم صبر کر لیتے ہو تو وہ ساری چھپی ہوئی حقیقتیں تمہیں سمجھا دیتا ہے۔ اس لیے نہیں کہ اب تم کچھ بدل نہیں سکتے، بلکہ اس لیے کہ تمہارا یقین تمہارے وسوسوں سے زیادہ مضبوط ہے۔ لکیریں بھی ہاتھ کا ساتھ چھوڑ دینا، تب بھی وہ لکیریں بنانے والا تمہیں تھامے رکھتا ہے، پھر تم اس بات کو سمجھو یا نہ سمجھو۔ وجود کے جس حصے کو وہ خالی کر دیتا ہے، اس خالی پن میں وہ خود بسیرا کر لیتا ہے۔ تم سے جو چھینا گیا ہوتا ہے وہ ہمیشہ تم تک لوٹ آتا ہے، اور فیصلہ بھی تمہارے حق میں سنا دیتا ہے۔ تم جو مانگتے ہو وہ اسے تم تک آخر کار کھینچ ہی لاتا ہے، تمہیں ادھورا رکھ کر ہی وہ مکمل کرتا ہے۔ دل ناراضی ہو تب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ، کوئی امید باقی نہ رہے تب بھی اس سے مانگو۔ وہ جو رات سے دن نکال سکتا ہے وہ نا امیدی سے یوں امید نکالے گا تم حیران رہ جاؤ گے، وہ یوں تھام لے گا کہ تم سنبھل جاؤ گے۔ یہ دکھ اور یہ اذیت تمہاری زندگی کا بہت عارضی سا حصہ ہے، ابھی تمہیں یہ سب بے وجہ سا لگ رہا ہوگا، مگر جب اس آزمائش کے بعد اللہ تم تک ہر چیز واپس لے آئے گا۔ اللہ جانتا ہے کہ تم نے بے حد صبر کر رکھا ہے، اور صبر یہ نہیں کہ مانگنا چھوڑ دیا، صبر یہ ہے کہ جو ہو رہا ہے اس پر شکر کیا، اور جو ہوگا اس کے لیے دعا کی۔ دینا یا نہ دینا اس کی مرضی ہے، تمہارا کام اس سے مانگنا ہے، اس کے کن پر یقین رکھنا ہے۔ جب تم دنیا کے ہاتھوں ٹوٹ جاتے ہو، جب تم ساری محبتیں ہار جاتے ہو، جب تمہیں لگتا ہے کہ اب جینے کی کوئی وجہ نہیں رہی، تب ہی تو وہ تمہیں اپنی محبت کا پتہ دیتا ہے اور جینے کی ایک نئی وجہ سے نواز دیتا ہے۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ اس نے محبت کی بنیاد پر دنیا بنائی اور پھر اس کو صبر اور ضبط کے رنگوں سے سجا دیا، اور خود کو کسی دلچسپ پہیلی کی طرح چھپا لیا کہ صاحب محبت ہو تو مجھے اپنے دل میں پاؤ گے، اور اگر نہیں ہو تو شارق تک کا فاصلہ بھی طے نہ کر پاؤ گے، مجھ کو کبھی نہ ڈھونڈ پاؤ گے۔ اگر وہ سب مکمل کرنے لگے تو کون سی غرض تم کو ستائے گی، کون سا دکھ تم کو تہجد تک لے جائے گا، کون سا کرب تم کو سجدے کرنے پر مجبور کرے گا، تم تو بھول جاؤ گے اس کو۔ وہ تمہیں ادھورا اس لیے چھوڑ دیتا ہے تاکہ خود سے تمہیں جوڑ کر تمہاری تکمیل کر سکے، تاکہ تم روز اس سے ملنے آؤ، تاکہ وہ روز تمہاری آواز سن سکے۔ وہ تو تمہیں تب بھی سنتا ہے جب تم خود کو بھی سن نہیں پاتے، تو پھر یہ کبھی مت سوچنا اللہ نے تمہاری التجا رد کر دی ہے، اس نے ہر صدا سن لی ہے، بس اس نے صلے کا ایک وقت مقرر کر رکھا ہے۔ حالانکہ اس نے جزائیں اور سزائیں پہلے سے مقرر کر رکھی ہیں، پھر بھی تمہیں اپنی جانب کھینچنے کے سبب بناتا رہتا ہے۔ روزانہ 5 دفعہ تمہیں ملاقات کا دعوت نامہ دیتا ہے، اور پھر انتظار کرتا ہے کہ کبھی تو کبھی تو اس کی جانب واپس لوٹ آؤ گے۔ تم تنہا نہیں ہو، اور نہ ہی اللہ نے تمہیں تنہا چھوڑا ہے، وہ جانتا ہے کہ تم اداس ہو اور بہت کمزور ہو، اسے خبر ہے کہ تم نے کب کب اسے تڑپ کر پکارا ہے۔ لوگوں کے ساتھ نیکی کرتے رہو، اس انتظار میں نہیں کہ وہ تمہاری نیکی لوٹائیں گے، بلکہ اس عقیدے کے ساتھ کہ اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ کیونکہ دل کا حال اور ماضی کی کیفیت بس اللہ جانتا ہے، میں نے تو بس اس شخص سے بے غرض محبت کی جس کی منزل پہ میری ملاقات اللہ سے ہوئی۔ کبھی کبھار جی چاہتا ہے کہ اللہ سے پوچھوں کہ نیک لوگوں کے جذبات پہ بھی پردہ رکھ لیتے ہو اور مجھ جیسے گناہ گار کے عیب بھی چھپا لیتے ہو، کوئی دوسرا سن نہ سکے، کوئی دوسرا دیکھ نہ سکے،
وقت تہجد کیا خوب اپنے بندوں سے ملاقات کا انتظام کرتے ہو۔ وہ رب تو تمہیں دینے کے بہانے ڈھونڈتا ہے، پھر تم اس سے مانگتے ہوئے کیوں تھک گئے ہو؟ صبر کرنے والوں کا مقدمہ اللہ خود لیتا ہے۔ دل ہمیشہ صاف رکھے، نہ جانے کب اللہ سے ملاقات ہو جائے۔ معافی مانگ لینے سے، معاف کر دینے سے اللہ بھی خوش ہوتا ہے اور آپ کا دل بھی۔ یا اللہ، جو ہاتھ تیرے آگے پھیلتے ہیں انہیں اپنے بندوں کے آگے پھیلانے سے بچا، آمین۔ دے اتنی لذت اپنے سجدوں میں اللہ کہ اس بے وفا دنیا کو یاد کرنے کا وقت ہی نہ ملے، آمین۔ زمانے کا کام ہے مشکل میں ڈالنا، اور اللہ کا کام ہے مشکلوں سے نکالنے کے لیے ہزار راستے نکالنا۔ بے شک یقین ایسا کرو کہ سامنے سمندر ہو اور تم کہو نہیں، میرا رب راستے بنائے گا انشاءاللہ۔ میں اپنا ہر غم اللہ کو بتاتا ہوں، کیونکہ میرے غموں کا علاج صرف میرے اللہ کے پاس ہے۔ جب وضو کرنا مشکل لگ رہا ہو تو یہ سوچ کر کرو کہ گناہ دھونے جا رہا ہوں۔ رب کی نظر میں کیا ہی اونچا مقام ہوگا اس شخص کا جو گناہ کرتے وقت یہ سوچ کر رک جاتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ سکون کی تلاش ہے، لیکن جو سکون دیتا ہے اس کو نہیں یاد کرتے ہم۔ جب ساری دنیا آپ کی حوصلہ شکنی کرتی ہے تو رب کو پکارے، گڑ گڑا کر، رو کر، توبہ کر کے تہجد میں، اور پھر اپنے حوصلے دیکھیں، توقع رکھیں۔ جو جان اللہ نے دی ہے اس کو اللہ کے سوا کوئی نہیں لے سکتا۔ محبتیں ڈھونڈنے سے نہیں، بانٹنے سے ملا کرتی ہیں۔ محبتیں اور مسکراہٹیں بکھیرنے والے بن جائیں۔ خوشیاں باغتی ہوئی آپ کے گلے سے آ لگے گی، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ ذرا سی دیر لگتی ہے مگر وہ رب دے کر ہی رہتا ہے، بے شک۔ وقت اچھا ہو یا برا، میرا اللہ کبھی بھی ساتھ نہیں چھوڑتا۔ اللہ کسی کے ساتھ نا انصافی نہیں کرتا، وہ صرف آزماتا ہے اور صبر کرنے والوں کو میٹھا پھل ملتا ہے۔ اگر اللہ تمہیں وہاں تک نہیں لے کر گیا جہاں تم جانا چاہتے ہو تو یقین رکھو بہتر ہوگا ہر وہ جگہ جہاں وہ تمہیں اپنی مرضی سے لے جائے گا۔